الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے نیک بندے ہیں، نیک دوست ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے ولی اللہ ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کی بدولت ان کا جو معاملہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دنیا میں ان کو کسی کا خوف نہیں ہے، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اسی کے احکامات کو مانتے ہیں، اور آخرت میں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور آخرت کا جو ان کا معاملہ ہے اس میں وہ غم زدہ نہیں ہوں گے، پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے دوستی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اگر آج ہم دنیا میں دیکھیں کہ لوگ کسی کے دوست بن جاتے ہیں، کسی بڑے آدمی کے، کسی وزیر کے، کسی جو ہے بڑے عہدے کے، سینیٹر کا دوست کوئی بن جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے اب کسی کا ڈر ور نہیں ہے۔ اگر کوئی پولیس والے کا آئی جی کا دوست بن جائے تو وہ کہتا ہے بھائی اب تو پورا علاقہ میرا ہے اور میں یہاں جیسے چاہوں گھوموں پھروں، کیونکہ میری تو دوستی جو ہے وہ آئی جی سے ہو گئی ہے، میری جو ہے دوستی وہ وزیر سے ہو گئی ہے۔ تو جس کی دوستی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا اور اس کی جو ہے شان کیا ہوگی۔ اور یہ جو ہمارا مہینہ ہے ربیع الثانی کا، یہ منسلک ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حسنی و حسینی کی سے منسوخ ہے یہ مہینہ۔ اب ہم ان کی بات تو مناتے ہیں، ان کے بارے میں بڑے بڑے لنگر کیے جاتے ہیں، لیکن ہمیں ان کا شجرہ بھی نہیں پتہ ہوگا، ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ شخصیت کیا تھی اور انہوں نے یہ جو مقام اور مرتبہ پایا اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ کیونکہ آپ چھوٹے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک تو ان کا نام عبد القادر جیلانی کے نام سے مشہور ہے۔ ان کے والدین کا نام کیا ہے؟ میں نے پچھلے سال بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگوں سے میں پوچھوں گا کوئی بچہ ایسا ہے جو مجھے بتا سکے کہ ان کے والدین کا نام کیا ہے؟ پورا ایک سال گزر گیا، اب تو جس کا مطلب ہے کہ بات ہی یاد نہیں رہی آپ کو۔ ان کے والد کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، اور آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام سیدہ فاطمہ امۃ الجبار ہے، اور آپ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ تو ان کے والدین کا نام ہے۔ اب ان کو یہ مقام اور مرتبہ تو ظاہر سی بات ہے پوری زندگی لگائی تب ملا، لیکن ابتدا کہاں سے ہوئی؟ انہوں نے اپنی والدہ کی نصیحت پر عمل کیا تھا۔ آج کل کے دور میں ہمارے پاس سہولت موجود ہے کہ ہم قریب میں اپنے اسکول میں جاتے ہیں، مدارس میں جاتے ہیں اور اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جس دور میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں جس دور میں تھے، اس دور میں دور دراز علاقوں میں جا کر تعلیم حاصل کی جاتی، تو آپ نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا تھا، تو آپ کو ایک قافلے کے ساتھ والدہ نے روانہ کیا اور بہت دور علاقے میں اس نے جانا تھا۔ تو آپ کی والدہ نے نصیحت کی تھی بیٹا اب آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہو، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، تو کبھی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا نہیں کرنا؟ جھوٹ نہیں بولنا۔ تو راستے میں جس قافلے میں آپ تھے اس قافلے کو چوروں نے، ڈکیتوں نے لوٹنے کی کوشش کی اور جتنا بھی مال تھا سارا کا سارا لوٹ لیا۔ جب وہ لوٹتے لوٹتے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ سے انہوں نے کہا کہ بچے تمہارے پاس جو چیز ہے وہ نکالو۔ تو آپ نے کہا کہ بظاہر تو تمہیں میرے پاس کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن جو میری قمیض ہے اس کے اندرونی حصے میں میری والدہ نے کچھ جو ہے درہم یا دینار سی کر اس کے اندر چھپا کے رکھے ہیں، اگر تم چاہو تو وہ نکال سکتے ہو، ویسے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور وہ جس طرح محفوظ تھے کوئی ان کو تلاش نہیں کر سکتا تھا، لیکن آپ نے جھوٹ نہیں بولا کیونکہ آپ کی والدہ نے آپ کو نصیحت کی تھی کہ اب جو آپ علم حاصل کرنے جا رہے ہو، اللہ کی راہ میں جا رہے ہو، تو اب آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ جھوٹ نہیں بولو گے تو آپ کی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی،
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ نہیں بولا، تو پھر کیا ہوا؟ وہ جو چور تھے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو بچہ اتنی چھوٹی عمر میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ واقعی میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اور اس کے والدین جو ہے بہت صالح ہیں، جس کی وجہ سے اس نے اپنے لباس کے اندر چھپی ہوئی چیز، وہ رقم بھی ہمیں بتا دی کہ جو یہ محفوظ رکھ سکتا تھا، اور جس کو چھپانے میں شرعی کا بات بھی نہیں ہے کہ اگر آپ اپنا مال چھپانے کے لیے، اگر کوئی چور آپ کو لوٹ رہا ہے تو آپ اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولے، اس میں شرعی کا بات بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے پھر بھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو ابتدا آپ کی کہاں سے ہوئی؟ آپ کی والدین کی نصیحت پر عمل کرنے سے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی مقام پر پہنچیں، کسی مرتبے پر پہنچیں، تو ہمیں اپنی والدین کی، اپنے اساتذہ کی ہر بات پر عمل کرنا ہوگا، تبھی ہم کسی مقام اور مرتبے پر پہنچیں گے، کیونکہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے والدین جانتے ہیں کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا ہمارے لیے بہترین ہے اور کیا ہمارے لیے بیکار ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی، اپنے اساتذہ کی ہر اس بات پر عمل کریں جس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ہمیں آگے چل کر اس کا اچھا رزلٹ سامنے آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگان ہیں ان کی ہمیں قدر کرنے کی اور ان کے لیے اصالِ ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بارے میں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس مقام پر کیسے پہنچے، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ جستجو پیدا ہو اور ہم اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔